الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آپ ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں، دولت نہیں، شہرت نہیں، آپ اولاد، دولت، شہرت سب چیزیں چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، اپنی بد نصیبی کو خود خوش بختی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کا ورد کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی زندگی میں لذتیں دیکھیں گے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، استغفر اللہ، اور تم کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، اولاد بھی دے دیں گے، تم نے کبھی سارے پھل تو کھائے نہیں، تم استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے؟ استغفر اللہ کر لو، تب تم زندہ ہو استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تمہاری جسمانی کمزوری، خاندانی کمزوری، ہر قسم کی کمزوری، ملی کمزوری، تمہاری ساری کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں بدل دے گا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ تم کر لو، اللہ رب العزت تمہاری کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، استغفر اللہ پڑھا کریں، آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایسا ورد ہے، یہ ایسا مجرب عمل ہے، اس کی بڑے سے بڑے علماء کرام نے فضیلتیں بتائی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے گھر سے نکلے اور جاتے ہوئے ایک مسجد میں ٹھہرے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آرام نہیں فرما سکتے، تو آپ باہر جانے لگے، تو ایک نان بھائی گزرا وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف فرما لیں، آپ میرے ہاں رہ لیں۔ آپ اس کے ساتھ چل دیے، اس کے گھر رہے، اس نے آپ کو چرپائی پہ لٹا دیا، تو وہ خود کام کاج کرنے لگا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی کام بھی کر رہا ہے، وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خواہش بھی پوری کی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مال نہیں تھا، مجھے وافر مقدار میں مال مل گیا، میری ہر خواہش پوری ہو گئی، لیکن ایک خواہش ہے جو میری چند دنوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے احمد بن حنبل بہت اعلیٰ پایا کے عالم ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے مجھے آج فرشتے تمہارے پاس گھسیٹ کر لے کر آئے، تمہاری یہی خواہش پوری ہو گئی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تو آپ نے دیکھے استغفر اللہ کے قرآن سے ثابت بھی ہیں، فضائل اور حدیث سے ثابت بھی ہے، تو آپ استغفر اللہ پڑھا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔